اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ فبدل الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے بدل ڈالا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس طرح نہیں کہہ رہے فبدلوا کہ سب لوگوں نے قول کو نہیں بدلا، لیکن ان کی میجورٹی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اس لیے لفظ آیا بس بدل ڈالا ان لوگوں نے ظالموا قول کو جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ قولا غیر الذی قیل لہم، اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی، یعنی جس کا حکم اللہ نے ان کو دیا تھا اس بات کو انہوں نے بدل ڈالا، یعنی انہوں نے اللہ کے حکم کی توہین کی نعوذ باللہ، اور اس سے مذاق کرتے ہوئے حتیٰ ان کی بجائے حبہ فی شعرا کے ہمیں گندم دو کا لفظ کہا۔ جب انہوں نے اللہ کے قول کو ہی بدل دیا تو پھر ان کو فعل بدلنے میں، اپنے کرتوت بدلنے میں، اللہ کی عبادت کے طریقے بدلنے میں کیا مشکل تھی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے برعکس جب انہوں نے اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے تو ایک کو قول کو بدلا اور فعل کو بھی بدل دیا کہ وہ سرینوں کے بال چوتروں کے بال دروازے سے نہ داخل ہوئے۔ یہودیوں نے انعامات ملنے پر بھی اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا شہر ان کے قبضے میں دیا تھا، حکم دیا تھا کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہو، لیکن انہوں نے ظلم کیا، ظلم کا رویہ اختیار کیا اور ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی کی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، ان کے دلوں میں کفر موجود تھا، اوپر سے تو وہ اللہ کی فرمانبرداری کے نعرے لگاتے تھے جیسے ہم لوگ بھی، اب اوپر سے تو ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن دل ہماری بھی آج کافر ہو چکے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کی بات ماننے کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم فوراً دیکھتے ہیں ہمارا دنیا میں اس کے بعد کیا مقام ہوگا، دنیا میں ہمیں اس سے عزت ملے گی کہ نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس عمل کو کر کے اللہ کیا ہمارا کیا مقام ہوگا، ہم فوراً دنیا کو پریورٹی دیتے ہیں، اب دنیا کے احکامات دیکھ کے نہیں لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے یہ کر لیا، اگر ہم نے میک اپ نہ کیا، شادی پہ میک اپ کر کے نہ گئے، اگر ہم اچھی ڈریسنگ کر کے نہ گئے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہمارے مرد حضرات شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر نہ کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم دنیا میں ٹپ ٹاپ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہم دنیا کو پریورٹی دیتے ہیں، دنیا کو اوپر رکھتے ہیں۔ بات کا بدلنا کس چیز کی علامت؟ اب انہوں نے جو بات کو بدل دی تھی اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بات کا بدلنا انسان کے تکبر اور سرکشی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے نزدیک اللہ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ استغفر اللہ، ہمیں ضرور اپنے اعمال کا، اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس وجہ سے کرتے تھے کہ یہود جو تھے وہ بہت زیادہ سرکش ہو چکے ہوئے تھے اور وہ اخلاق و کردار کے اعتبار سے بہت زیادہ پستی کا شکار ہو چکے ہوئے تھے، اس لیے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہوئے تھے، گناہ کر کے گمراہیوں میں ڈوب چکے تھے، اس لیے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور ان کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنے پالنے والے کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بے حسی ان کی بڑھ گئی، اتنی زیادہ کہ کھلی نشانیاں بھی ان کے دلوں کو پگھلا نہ سکیں، تو اس کے بعد آتا ہے کہ ظالموا رجزا من السماء، تو اللہ نے آسمان سے ان کے اوپر عذاب اتارا۔ یہود میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی جس کو آج زمانے میں آپ کینسر کی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون اسی عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل کیا گیا تھا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ پر اگر طاعون پھیل جائے، یعنی اگر کسی جگہ پہ پھیلا آپ کو اطلاع ملتی ہے یا آپ کے علاقے میں پھیلا ہے تو آپ اس علاقے سے باہر نہ نکلیں، اور اگر کسی علاقے کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہاں طاعون کی بیماری ہے تو وہاں پر نہ جائیں۔ اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث میں، دونوں کی کتابوں میں یہ حدیث آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کو سمجھ کے اپنے دلوں کے زنگ دھونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔